اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن پیما کراچی کے شعبہ CME کے زیر اہتمام کینسر کی آگاہی کے حوالے سے جنرل پبلک کے لیے ہمارا ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید احمد حامد، اور ہم اپنے پچھلے پروگرامات میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ کینسر کی جب تشخیص کسی بھی فرد کے اندر ہوتی ہے تو وہ گویا کسی بم کی طرح ہوتی ہے، اور اس کو اس کے گھر والوں پر، اس کے لواحقین کے اوپر ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے جو کہ اپنے ساتھ تکلیف، علاج کی تکلیف، فائنینشیل تکلیف اور بہت سارے مسائل لے کے آتی ہے۔ لیکن ظاہر ایک سفر ہوتا ہے، اس کے بعد مریض اللہ کے فضل سے ٹھیک بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے مریض ٹھیک نہیں بھی ہوتے ہیں۔ کینسر کے علاج کے دوران یا کسی بھی ایسی پرانی بیماری کے علاج کے دوران ایک عنصر ایسا ہے کہ جو کہ مریضوں کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے، وہ ہے درد، یعنی بیماری کی وجہ سے درد، علاج کی وجہ سے درد یا کمپلیکیشن کی وجہ سے درد۔ اور کینسر میں یہ چیز زیادہ اس لیے عام ہوتی ہے کہ اس کے اندر درد کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کینسر اگر پھیلتا ہے تو وہ پین ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہمارے درمیان ہمارے بہت معزز مہمان ڈاکٹر عاطف وقار کو میں ویلکم کروں گا۔ ڈاکٹر عاطف وقار جو ہیں کنسلٹنٹ ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پیلیٹیو میڈیسن کے آغا خان ہاسپٹل میں اپنی سروسز سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ وہ کینسر کے مریضوں کے پین اور سمٹم مینجمنٹ جو کینسر کے علاج کے دوران ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کا مناسب علاج تجویز کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عاطف وقار، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں عزت افزائی بخشی اور اس اہم موضوع کے اوپر کہ جو کہ کینسر کے علاج کے دوران مریضوں کو اور ان کے لواحقین کو سامنا ہوتا ہے اس کو ٹچ کیا جائے۔ تو ہم بات اپنی شروع کریں گے درد کی، جیسا کہ میں نے بتایا۔ تو کینسر جو ہوتا ہے اس کے دوران جو درد ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں، کیا کیا ایکشن اختیار کیے جائیں کہ مریض کو جو ہے تکلیف کم سے کم ہو سکے؟ آپ اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر احمد، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کینسر خاص طور پہ جو ایڈوانس سٹیج کینسر، جب کینسر تیسرے یا چوتھے سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ 60 سے 70% ہمارے جو مریض ہیں ان کو بہت ہی شدید جو سیویئر پین ان کو ہوتا ہے، اور اس پین کو ریلیو کرنے کے لیے کئی دفعہ ہمیں میڈیسنز اور ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ ایسی یوز کرنی پڑتی ہیں جس سے ان کی پین ختم تو نہیں ہوتا لیکن کم از کم اس کی شدت میں اتنی کمی ہو جاتی ہے جہاں پہ ان کی جو وہ کوالٹی آف لائف جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کینسر پین کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہمیں ایک سے زیادہ میڈیسنز کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈوانس سٹیج، تیسرے یا چوتھے سٹیج پہ کینسر کے، وہ کینسر جسم کے کئی اعضاء کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ جب وہ پھیل جاتا ہے تو وہ ہڈیوں کو جکڑ لیتا ہے، جسم کے اعضاء کے اندر تکلیف پھیلاتا ہے، نسوں کو، ہڈیوں کو، جوڑوں کے اندر وہ چلی جاتی ہے۔ تو کوئی ایک ایسی دوائی نہیں ہے جادو کی جو ہر طرح کی دردوں کو ریلیو کر دیتا ہے۔ ہمارے پریکٹس کے اندر کینسر مریضوں کے لیے ہڈیوں کے درد کے لیے دوائی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جو نسوں کے درد کی دوائی ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے، اعضاء کے اندر جب بیماری پھیل جاتی ہے اس سے جو ٹیسیں اٹھتی ہیں اس کے لیے دوائی مختلف ہوتی ہے۔ تو عموماً ہمیں 2 یا 3 میڈیسنز کا ایک کمبینیشن بنانا پڑتا ہے اور ان کو ہم یوز کرتے ہیں۔ یہ ہر ایک میڈیسن جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے درد کی شدت کو ریلیو کرتا ہے۔ جب یہ تینوں چاروں میڈیسنز ایک ساتھ استعمال کی جاتی ہیں تو مریض کو اس کی وجہ سے آرام اور سکون ملتا ہے۔ ایک جو ہمارے مریض ایک غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوائیوں کو حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ ان کے درد کی شدت کم ہو جاتی ہے تو وہ درد کی دوائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو باقی بیماریوں میں تو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً کینسر کے اندر حسب ضرورت دوائیوں سے درد کی شدت میں کمی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ کینسر تو اپنی جگہ موجود ہے، اور عموماً ہم نے دیکھا ہے جب وہ کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کو رسپانس نہیں دیتی تو بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ جتنی بیماری بڑھے گی درد کی شدت بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ تو ان دوائیوں کو باقاعدگی سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ دوائیاں ہیں جن کا اثر 6 گھنٹے تک ہوتا ہے، کچھ دوائیاں ہیں جن کا 12 گھنٹے اثر رہتا ہے، اور کچھ ایسی دوائیاں ہیں جن کا 24 گھنٹے تک ریلیف ملتا ہے۔ ان میڈیسنز کو ٹائم سے لینا ضروری ہے۔
اگر 1-2 گھنٹے بھی آگے ہو جاتے ہیں تو کیونکہ وہ دوائی کا اثر جسم میں ختم ہو جاتا ہے، درد کی شدت واپس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کئی دفعہ مریض اور ان کے لواحقین کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید دوائی اثر نہیں کر رہی، حالانکہ دوائی اپنی جگہ بالکل اثر کر رہی ہے، لیکن اس کو لینے کا طریقہ جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو ہم جب ان کو سمجھا دیتے ہیں مریضوں کو اور وہ باقاعدگی سے میڈیسن کو لیتے ہیں تو ان کی درد کے اندر کافی ریلیف آتا ہے۔ جو دوسرا ایک غلطی کرتے ہیں ہمارے مریض، وہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن کی وجہ سے ان کو اگر غنودگی یا نیند کی کیفیت ہو تو وہ میڈیسن کو چھوڑ دیتے ہیں بالکل۔ اور جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ کینسر کا جو درد ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ دے، اس کے اندر عموماً ہمیں اس طرح کی میڈیسنز کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ تھوڑی سی غنودگی کرتی ہیں، لیکن وہ اس لیے کیونکہ اس سے پھر مریض ریلیکس ہو جاتے ہیں، ان کو سکون مل جاتا ہے اور درد کے ساتھ ان کو ایڈجسٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ اگر ان دوائیوں کو باقاعدگی سے لیں تو 2-3 دن کے اندر جو غنودگی کی کیفیت ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور مریض کی باڈی یوزڈ ٹو ہو جاتی ہے اس میڈیسن سے، پھر ان کو اتنی نیند اور اتنی غنودگی نہیں ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھی ہے میڈیسنز کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے میڈیسنز کو ہم استعمال کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں میڈیسن کی ڈوز کو بڑھانا پڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ کینسر بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ درد کی شدت بڑھتی ہے، تو وہی ڈوز جو ہم 1 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے دے رہے تھے کئی دفعہ پھر وہ ڈوز ان ایفیکٹو ہو جاتی ہے اور اس سے اثر نہیں ہوتا، تو دوائی کی ڈوز کو گریجولی پھر ہمیں ٹائم کے ساتھ وہ بھی بڑھانا پڑتا ہے۔ لیکن اگین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوائی اثر نہیں کر رہی ہے، لیکن درد کی شدت کے لحاظ سے اس کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، میرا خیال ہے کہ بہت اہم ہے کہ ہمارے لوگ اکثر بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ دوا کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر عاطف اس حوالے سے ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، جو میں آپ سے چاہوں گا اس پہ آپ ضرور ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ اکثر ہم میں مریضوں کے جو کینسر کا جو ٹرمینل پین ہوتا ہے یا سیویئر پین ہوتا ہے اس میں عام طور پہ جو کنونشنلی درد کی دوائیاں ہوتی ہیں، پیراسیٹامول ہے، آئبوپروفینز ہیں، اینسڈز ہیں، وہ افیکٹو نہیں ہوتی ہیں، اور اکثر فزیشنز کو، انکالوجسٹ کو یا کسی بھی فزیشین کو مورفین ایز اے پین کلر دینی پڑتی ہے۔ تو ہمارے عام لوگوں میں بڑا اس میں ٹیبو ہے کہ مورفین کا مطلب یار یہ تو پتہ نہیں ہم کوئی نشہ کر رہے ہیں یا تو جو ہے ہم اینڈ اسٹیج پہ آ گئے ہیں، تو لوگوں میں ایکسیپٹنس نہیں ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو ہم کیسے اپنے ناظرین تک بات کو کلیئر کریں کہ بھئی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ طریقہ علاج ہے اور پین کو ریلیف کرنے میں صف اول کی میڈیکیشن ہے، یعنی اگر آپ فرسٹ لائن میڈیکیشن کا لفظ استعمال کریں جو کہ WHO کی ریکمنڈیشن میں بھی ہے اور سیویئر پین میں ورلڈ وائڈ پریکٹس ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ ناظرین کو ہمارے آگاہ کرنا پسند کریں گے؟ جی ڈاکٹر احمد، آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے مورفین کے حوالے سے۔ وہ ہم لوگوں کے سوسائٹی میں ہمارے دماغ میں ایک دم سے ایک خیال آتا ہے کہ یہ بہت خطرناک دوائی ہے، اس کو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ نے بات کی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم عادی نہ ہو جائیں اس میڈیسن کے، اور یہ تو جو نشائی لوگ ہوتے ہیں وہ اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم جس مقصد سے اس میڈیسن کو یوز کر رہے ہیں وہ ہے کینسر کے درد کو ریلیف کرنے کے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ مریض اس میڈیسن سے عادی ہو جائیں یا اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں، لیکن درد کی شدت کئی دفعہ ڈاکٹر احمد اتنی شدید ہوتی ہے کہ مورفین واحد علاج رہ جاتا ہے ان کی درد کی شدت کو کم کرنے کا۔ مورفین بہت افیکٹو دوائی ہے، اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے، اور ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے جب ہر طرح کی میڈیسن، جیسے آپ نے پیناڈول، بروفین، آپ نے جو ہے نا اور میڈیسنز کی بات کی ہے، جب وہ ساری میڈیسنز فیل ہو جاتی ہیں تو مورفین واحد میڈیسن رہتی ہے جو ہمارے مریضوں کی تکلیف کی شدت کو کم کر دیتی ہے۔ اس میڈیسن کے اندر کچھ سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہیں، جیسے قبض کا ہو جانا۔ کچھ مریضوں کو شروع میں اس کی وجہ سے متلی یا الٹی جیسا محسوس بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو میڈیسن کے ساتھ ریورس کیے جا سکتے ہیں۔ بہت ہی لائٹ میڈیسن جو قبض کو توڑ دے وہ باقاعدگی سے لی جائے تو اس کی وجہ سے قبض نہیں ہوتا۔
اور جو متلی یا الٹی کی کیفیت ہے وہ عموماً 1 سے 3 دن تک رہتی ہے، کیونکہ جب آپ پہلی دفعہ اس میڈیسن کو یوز کرتے ہیں تو باڈی تھوڑا سا ریئیکٹ کرتی ہے، لیکن عموماً اس کے بعد یہ خود ہی ریزالو ہو جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کو کوئی باقاعدگی سے میڈیسن الٹی یا متلی کی نہیں لینی پڑتی۔ ہم کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی سنتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ مورفین حرام ہے، اور مورفین کا استعمال کرنا جو ہے نا جب تک کہ مریض بالکل اپنی آخری سٹیج پہ یا جب بالکل مرنے کے قریب ہوں، صرف اس ٹائم پہ جو ہے وہ مورفین کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے اگر استعمال کریں گے تو وہ غیر مناسب ہے یا وہ حرام ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں غیر مناسب ہیں۔ مورفین کو ہم نشے کے لیے نہیں استعمال کر رہے، ہم اس کی بہت ہی اپروپریٹ میڈیکل انڈیکیشن ہے جس کے اندر استعمال کر رہے ہیں، اور اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں بالکل آخری میجر کے طور پہ، جب ساری اور ٹریٹمنٹس فیل ہو جاتی ہیں تب ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر عاطف، اسی حوالے سے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، جب ہم مورفین کسی کو پرسکرائب کرتے تو ضرور ناظرین کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا اس کے لیے کسی خاص ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، یا کیا ہم جا کے فارمیسی میں جائیں اور ہمیں بولو کہ ہمیں مورفین دے دو تو کیا ہمیں مورفین مل جائے گی؟ تو اس حوالے سے آپ کوئی بات ناظرین کو کہنا پسند کریں گے؟ جی ڈاکٹر احمد، آپ نے بہت ہی ضروری بات کی ہے، کیونکہ مورفین ان دوائیوں میں سے ہے جو کہ عام مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ آپ کسی بھی فارمیسی کی دکان سے جا کے مورفین کو پرچیز نہیں کر سکتے۔ مورفین کیونکہ اس کے اندر اس کو مس یوز کرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، تو مورفین جو ہے جو ہماری گورنمنٹ نے کینسر ہاسپٹلز ڈیزگنیٹ کیے ہیں، صرف وہاں پہ مورفین اویلیبل ہے، اور ان کے اندر بھی صرف چند اسپیشلسٹ ہیں جو مورفین کو پرسکرائب کر سکتے ہیں، جیسے میڈیکل آنکولوجسٹ ہو گئے، جیسے پین اسپیشلسٹ ہو گئے، یا اینستھیزیا کے جو ڈاکٹرز ہیں صرف وہ پرسکرائب کر سکتے ہیں مورفین کو۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے کسی کو بھی پرمیشن نہیں دی ہوئی، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ یہ میڈیسنز صرف وہ اسپیشلسٹ پرسکرائب کرے جس کو ان کے سائیڈ ایفیکٹس، جن کو ان کی ڈوز، جن کو ان کو ایڈجسٹ کرنا آتا ہے، وہ عام ڈاکٹر اس میڈیسن کو نہ پرسکرائب کر سکتا ہے نہ ہی اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیف پرسکرپشن میں جو آتھورائزڈ ہو، جو ٹرینڈ ہو، جس کو پتہ ہو کہ مجھے دوائیاں کتنی اوپر لے جانی ہیں، کتنی کم کرنی ہیں، اور جس کو سائیڈ افیکٹس کا آئے گا، یہ تو بہت ضروری ہے۔ تو اوور آل پریکٹس میں بھی بہت ضروری ہے میڈیسن کی۔ ڈاکٹر عاطف، ایک اور چیز، ایک اور میں خیال آخری سوال پوچھتے ہوئے ہم آج کے سیشن کو انشاءاللہ کلوز کریں گے کہ پیراسٹامول بھی دے دی ہم نے، پیناڈول بھی دے دی، پروفینس بھی دے دی، مورفین بھی شروع کر دی ہم نے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مریضوں کو درد ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے محبت سے دینا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تو ہمارے بلیف کا حصہ ہے۔ تو کیا میڈیکل سائنسز میں ایسی بھی کوئی چیزیں موجود ہیں کہ جن کو ہم استعمال کریں تو ہماری درد کی شدت میں کوئی کمی ہو سکے؟ جی ڈاکٹر احمد، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے شیئر کیا ہے۔ جب ہم پین کی بات کرتے ہیں تو درد کی بہت اقسام ہیں۔ ایک تو فزیکل پین ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سائیکولوجیکل پین ہوتا ہے، مینٹل پین ہوتا ہے، اسپریچول پین ہوتا ہے، روحانی پین ہوتا ہے۔ ان سچویشنز کے اندر آپ دنیا جہاں کی ساری مورفین ان کو دے دیں، جب تک وہ چیز ریزالو نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ان کو وہ تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ یہ مورفین اور یہ دوائیاں اثر نہیں کریں گی ان سچویشنز کے اندر۔ دوائیوں سے ہٹ کے ڈاکٹر صاحب بہت ساری تحقیق ہوئی ہے جس کے اندر میڈیسنز کے علاوہ اور بھی ٹریٹمنٹس ہیں جو بہت افیکٹولی درد کی شدت کو کم کر سکتی ہیں۔ ہم لوگ ریڈیشن کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ جب کینسر کا پین بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور مورفین سے بھی ریلیو نہیں ہوتا، یا انجیکشن والی درد کی دوائیوں سے ریلیو نہ ہو، تو ریڈیشن کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے اور وہ درد کی شدت کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مساج تھراپی، مالش کرنا، دبانا، جیسے ہم بزرگوں کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ واقعی یہ افیکٹولی کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ درد کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ایروما تھراپی اور گائیڈڈ امیجری، یہ بھی نیو ڈیولپمنٹس ہیں جو آ رہی ہیں پین کے ارینا کے اندر،
اور یہ وہ سارے موڈیلٹیز ہیں جس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی بہت ہی سودنگ قسم کی میوزک یا کوئی شاعری یا کوئی ساؤنڈز آ جائیں، نیچر کے ساؤنڈز آ جائیں، تو اس سے ہمارا ذہن اور دھیان بٹ جاتا ہے، اور جب وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے تو اس ڈسٹریکشن کی وجہ سے ہمارا جو ذہن پین کے اوپر فوکس تھا وہ ہٹ جاتا ہے، تو پین ہمیں اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا اس کی وجہ سے۔ آخری چیز ڈاکٹر صاحب جو بہت ہی زیادہ کم استعمال کی جاتی ہے لیکن بہت ہی افیکٹو ہے پین کو ریلیو کرنے کے لیے، وہ ہے فزیو تھراپی۔ فزیو تھراپی سے ہماری موبلٹی بھی بڑھتی ہے، ہماری ایکٹیویٹی لیول بھی بڑھتا ہے، درد کی شدت میں بھی بہت کمی آتی ہے اور کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو ڈاکٹر عاطف کا یقیناً جو کینسر کے علاج کے دوران جو یہ پین کا کنسیپٹ ہے، اور اس پہ بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے اپنے ناظرین کو بہت ساری قیمتی باتیں بتائیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کی معلومات میں بھی اس سے اضافہ ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر میں، کسی کے پڑوس میں، کسی کے رشتہ داروں میں اور کسی کے پیارے کو اگر خدا نہ خواستہ کینسر ہے اور اس کا پین ہے، تو ان تمام تدابیر کو اختیار کر کے ان کی ان تکالیف کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم اور ہمارے پیاروں سب کو ان ناگہانی بیماریوں سے دور رکھے۔ ہم تمام لوگوں کے مشکور، اور عاطف آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اس اہم ٹاپک کے اوپر یعنی کینسر اور پین کے اوپر ہمارے ناظرین کو بہت ساری قیمتی معلومات پہنچائیں، تو پیما کراچی کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو اس بات کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کا آگاہی سے ایک پروگرام کا اختتام کریں گے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کی سننے کا، دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا ٹائم لیا ہم نے؟ 13 منٹ۔